السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع مسجد والا جہاں میں آج جلوس میلاد کے حوالے سے ایک حتمی میٹنگ اور ایک فیصلہ کن میٹنگ منعقد کی گئی تھی۔ جیسا کہ سبھی حضرات آصف نگر سے لے کر کاروان تک، ٹپا چبوترا اور تمام تر آس پاس کے علاقوں کے تمام خوش عقیدہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہر سال یہاں پر عالی شان اہتمام کے ساتھ جلوس میلاد کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ تو اسی حوالے سے چونکہ اس سال 14 تاریخ بروز اتوار کو جلوس نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے، اسی ضمن میں ایک حتمی اور ایک فیصلہ کن میٹنگ مسجد والا جہاں میں منعقد کی گئی تھی، جس میں تمام تر نظم و ضبط اور مینجمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تمام تر علاقوں کے ذمہ داران کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں اور پورے نظم و ضبط کا لحاظ رکھنے، خیال کرنے کے حوالے سے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے بہترین انداز میں گفت و شنید ہوئی ہے اور ساری چیزیں طے پائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بروز اتوار صبح 9 بجے ہمارا یہ تنظیم ائمہ اہل سنت کے زیر اہتمام یہ جلوس گریٹ سی ہوٹل سے انشاءاللہ تعالی روانہ ہوگا اور تمام تر اپنی روٹین پر عمل کرتے ہوئے آصف نگر تک، مراد نگر، زیبا باغ، آصف نگر، پھر محبوب کالونی اور پھر کشن نگر، نٹراج نگر وغیرہ تمام تر جو حسب معمول جو علاقے طے ہیں، اس کے اعتبار سے جلوس اپنی تمام تر کارروائی مکمل کرے گا اور تمام تر طے شدہ راستوں پر سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز سے پیشتر جامع مسجد اقصی، نٹراج نگر، ٹپا چبوترا کے نزد انشاءاللہ تعالی اس جلوس کا اختتام ہوگا اور پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے اختتامی دعا اور جو لوازمات ہیں ان کا وہاں پر اہتمام ہوگا۔ ٹریفک انتظامیہ اور جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں ان تک تنظیم ائمہ اہل سنت کے لیٹر پیڈ وغیرہ کے ذریعے باقاعدہ ان حضرات کو آگاہی دے دی گئی ہے، ان کو انفارم کر دیا گیا ہے۔ ہم پوری امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ حضرات اپنی پوری ذمہ داریاں نبھائیں گے اور اس جلوس کے کامیابی کے حوالے سے وہ بھی اپنا کردار نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم تمام نوجوانوں سے، بچوں سے، سب سے تنظیم ائمہ اہل سنت کی طرف سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم اپنے جلوس کو پوری تمام تر سابقہ روایات کے مطابق ہر قسم کی خرافات سے، آوارگی سے پاک رکھیں۔ کسی بھی قسم کا اسٹنٹ، کرتب یہ دکھانے کا نہ موقع ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ لہٰذا جس طرح ہر سال ہمارا یہ پورا جلوس پرامن رہتا ہے، اسٹنٹ سے اور تمام تر کرتب بازیوں سے ہی ہمارا جلوس پاک و صاف رہتا ہے، ہم تمام تر آس پاس کے علاقوں کے نوجوانوں سے اور ذمہ داروں سے گزارش کریں گے کہ اس قسم کی تمام تر معاملات پر کنٹرول کریں اور اگر خدا نخواستہ، صد بار نخواستہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پورے جو ہے ادب کے ساتھ اور تفہیم کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ امن کو برقرار رکھتے ہوئے تمام اس طرح کی کسی بھی خرافات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور بچوں سے یہ بھی تمام تنظیم ائمہ اہل سنت کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے یہ بھی گزارش کی ہے، عرش وغیرہ لگانا اور کسی بھی قسم کی آوارگی کا اظہار کرنا، پٹیاں وغیرہ لگانا، سر کھلے رکھنا، یہ سب چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے اور یہ گزارش بھی کی گئی ہے سب لوگ سفید لباس میں ملبوس ہوں۔ کوشش کریں کہ اگر امامیں آپ کے پاس موجود ہیں، پگڑیاں موجود ہیں، وہ آپ سجائیں، سروں پر نہ ہوں تو ٹوپیاں سجائیں، اور اگر آپ کے پاس موجود ہے تو سفید کپڑے اویلیبل ہیں تو سفید کپڑے جو ہے پہنیں، اور نہیں تو جو بھی بہتر لباس آپ کے پاس موجود ہے اس کا اہتمام کریں اور پورے آداب کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام تر جلوس کی کارروائیوں کو مکمل کرنے میں تنظیم کا اور تمام تر لوگوں کا ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ۔ کون سے ملک کا میلاد دیکھنا چاہتے ہیں ہم؟ کون سے ملک میں نہیں ہوتا آپ بولیے؟ نہیں سیریا میں نہیں ہوتا، آپ مار کے بتائیے، دیکھیے سیریا۔ نہیں عرب میں نہیں ہوتا، ماریے عرب، سعودی ماریے، نام لے کے سعودی، میلاد سعودی مار کے بتائیے بھئی یہ کیا ہے؟ بولے نہیں وہ وہاں نہیں ہوتا، کہاں نہیں ہوتا، آپ بولیے ہم بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خالی ایک کلک مار کے، نام مار کے شو کر دینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں بلکہ
وہ خطے میں برکت ہی نہیں ہو سکتی جس مقام پر رسول اللہ کی آمد کا جشن نہ منایا جاتا. اللہ برکتیں دیتا ہے بلکہ زمین میں سبزہ اگا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں اگا ہے. حضور کے صدقے میں اللہ نے اناج عطا فرمایا ہے. یہ سب حضور کا صدقہ ہے. یہ سب حضور کا صدقہ ہے اور ان کا صدقہ کھائے اور ایک وقت ایسا نہ ہو کہ اب نکل کر اس پر شکر کرے. یہ ایک نعمت ہے. الحمدللہ پوری کاروائیاں ہو چکی ہے. ہم حکومت سے بھی جو چیز کی ہمیں ضرورت تھی ہم پرمیشنز لیے ہیں اور اس سال الحمدللہ تنظیم ائمہ مساجد کے زیر اہتمام جو ہوتا ہے اس کے ایکٹیویٹیز میں اور اضافہ ہوا ہے. اس میں اضافہ یہ ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم ہمیشہ صرف پی ایس تک جا کر لیٹرز دیتے تھے لیکن اس سال الحمدللہ ٹرافک پولیس تک بھی پہنچے ہیں. پہنچ کے ان کو بھی یہ بول دیے ہیں کہ بھائی ہمارا آپ کے ایریے کا یہ علاقہ ہے. ہمارے پچھلے سال کے جلوس میں 2-4 لوگوں کو مار لگ گئی تھی. ہمارا کو اس سے رد ہے. ہمارے جلوس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا. ہم پوری ہماری جو جس مقام سے ہماری ریالی جاتی ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں. ہم جا کے نہیں بول سکتے آپ گاڑی ہٹاؤ. بولے تو بحث مباحثہ ہو سکتا. لہٰذا آپ خود اگر اپنی گاڑی کو بھیجا دیں گے تو اگر آپ کا بزر بچے گا تو وہ خود احتیاط کر لیتے ہیں. جانتے بھی اور ایک بار آئی تو اٹھا لے کے جاتی ہے گاڑی بول کے ٹیر بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ خالی تو بولے ٹھیک ہے ہم گاڑی بھیجائیں گے اور اس علاقے میں جو ہے دورہ کریں گے. یہ آصف نگر کا رائل سی تک کا علاقہ آصف نگر ٹرافک ہو جاتا اور یہ علاقہ ٹپا چبوترا کا کلثوم پورا ٹرافک ہو جاتا. ہم وہاں بھی جا کے الحمدللہ دیے ہیں, اکنالجمنٹ بھی لیے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کام اب تک ہم کوشش سے نہیں کرے تھے. ہم دیگر حضرات سے کام لے رہے تھے تو ان سے تو کام ہو ہی رہا ہے لیکن ہم بولے بنفسِ نفس ایک لیٹر بھی پہنچا دیے تو اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس سال کچھ کمزوری رہے گی تو آئندہ سال وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ ہماری لیٹر کی کتنی اہمیت ہے ہم آپ کو یہ سال آزمانا ہے اور آئندہ سال اس کو انشاءاللہ اور ایکٹیویٹی میں ہم بلانا ہے. اب ماں باقی یہ تو انتظامات ہو گئے. اب رہا گلی کوچوں میں جہاں بھی کچرے پڑے ہوئے ہیں. ایک صاحب آج ویڈیو ڈالے تھے کہ مسجد ابراہیم کے بعد جو ہے بلڈنگ بن گئی تو ہم انشاءاللہ ائمہ کرام سے گزارش کریں گے اور راستہ یقیناً تم ہے تو کمان کے اندر سے نکلنے کا جو ہے اس سال یہ ہم انشاءاللہ طے کریں گے تاکہ وہ راستے میں مشکلات نہ ہو. کیوں ان کو بھی تکلیف تھی کہ اتنی بڑی رہتی ہٹاؤ کرو ان کا گھر بن رہا آگے کی گلی سے اچھی سہولت ہے مانگو. تو ہم مفتی عمران صاحب کے مسجد کا جو علاقہ ہے جہاں پر الحمدللہ دین و سنیت کا ایک بہترین کام ایک قابل تخلیق کام الحمدللہ نوجوان اور بچے اور نوجوان بچیاں اور چھوٹی خواتین یعنی بچیاں الحمدللہ ان میں بھی آپ بہترین کام کر رہے ہیں. ہم آپ کو سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا عوام نہیں بھی رہے گی تو آپ کے مدرسے کے بچے نکل جائیں گے تو ہمارا جلوس کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. بڑا کام بہت بڑا کام مفتی عمران صاحب فرما رہے ہیں. ہم ان کے جو ہے ہمارے دل سے آپ کی خدمات کو سراہتے ہیں. آپ کی مصروفیات کی وجہ سے گناہ مصروفیات کی وجہ سے آپ جو ہے وقت نہیں دیا آپ کے اعتراض نہیں کرتے لیکن الحمدللہ آپ نے ہمارا شکوہ بھی دور کر دیا. آپ تشریف لائے ہمارا جو ہے اجلاس بھی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ آج مکمل ہو جائے گا کیونکہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. نوجوان بچوں میں ملسان نہیں کرے تو رہتی مصروفیات ہر ایک کی مصروفیات رہتی تو الحمدللہ میں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کو تام کرتا ہوں کہ ہمیں جلوس کو ایک بہترین کامیابی کے ساتھ گزارنا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کے اندر جو بھی خرافات اگر آپ حضرات آپ ذمہ دار ہیں جلوس محمدین کے شریک بھی ہیں آپ اور آپ جو ہے وہاں اس کے نگران بھی ہیں. اس میں اگر کسی طرح کے اپنی خرافات اگر آپ کو نظر آ رہی تو آپ دیکھیے ایک خرافات ہوتی بچوں کی ایک خرافات ہوتی نوجوان کی ایک خرافات ہوتی بدماش کی. تو آپ خرافات کا نظریہ دیکھیں اگر ایسی کوئی خرافات ہے جو بدماشی نظر آ رہی آپ اکیلے سولو مت کریے اس کو. میری گزارش ہے آپ فوری طور پہ آپ کے ساتھ کے 6 آدموں کو لے کے اس کو سولو کریں.
اس کا اثر زیادہ ہوگا. آپ اکیلے دیں گے ان آیا شر پسند کرنے کے واسطے روز کو جلوس میں لڑنا جھگڑنا مار دینا نکل جانا تاکہ جلوس درہم برہم ہو جانا, لوگوں کو یہ معلوم ہونا کہ جلوس میں لڑے نہیں گئے, جلوس میں لڑے نہیں گئے, ارے مار لیے گئے, ارے مار دیے گئے, ارے گانا گانا تھا کہ ناچنا تھا کہ ایسے معاملات ہوتے. تو ذرا عقل اور دانش مندی کا اظہار فرمائیے. اور خاص طور پر میں گزارش کروں گا کہ ایکٹیو رہیے. میں یقین جانیے کہ یہ جلوس میرا آپ کا تنظیم ائمہ مساجد کا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. آج ہم ہے کل نہیں رہیں گے, لیکن یہ سرکار کا جلوس ہے, تا قیامت تک اللہ اس کو جاری رکھے گا. اس کی بقا کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس پہ محنت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ امید ہے غلطیاں یقیناً ہم کوئی فرشتے صفت لوگ نہیں کر رہے, غلطیاں نہیں ہمیں, غلطیاں ہوتی ہے. اور اچھا سنو, اب یہاں پہ بھی ایک بات میں مشورہ دیا آپ کو, شرط تو آپ اپنے اخن اپنا اسٹیج سے جانے ڈال لیے. ابھی وہاں پہ پہنچے تو علماء کرام کا استقبال ہوتا ہے. ہمارا کیا ہے, ایک لوگوں کا ذوق ہے, بس اس ذوق کے خاطر ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں. بھائی کون سا بھی عمل کرتی برابر بھی اگر وہ حضور کی میلاد کی خوشی میں اگر عمل کر رہے ہیں, وہ ہمارے نزدیک اگر بے معنی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے نزدیک بے معنی نہیں ہے. اللہ ابو لہب کی انگلی کا بھی لحاظ رکھا, یہ تو اس کو بھی یاد نہیں تھا, اس کو خود ذہن نہیں تھا کہ میں کو یہ اجر دیا دیں گا, یا اس نے اجر کی نیت سے انگلی سے اشارہ نہیں کیا. اللہ بتا رہا ہے اس کی انگلی کا ہلنا بھی ہمیں یاد ہے, اور کس کے واسطے ہلی تھی وہ بھی یاد ہے. اللہ بتا رہا, ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے چھوٹی چیز ہے, نہیں, اللہ کے پاس تیتی چیز. یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے, یہ حضور کا معاملہ ہے, اپن گمان نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آپ لوگ سے امید ہے انشاءاللہ جو بھی ذمہ داری ہمارے مفتی صاحب کو یاد رہتا ہے, ماشاءاللہ پوری ذمہ داری آپ بخوبی اعلان کر دیتے ہیں. مصعب الحمدللہ جب بھی آواز دیے, اب مصعب الحمدللہ میرے کو مصعب ہی لے کے گئے. اللہ آپ کی سواری کو سلامت رکھے. میں بھی امام نہیں ہوں, اس لیے میں بھی تابع امام نہیں ہوں, میں بھی امام سے پیچھے ہی ہوں. لہذا آپ تمام ہی حضرات جو حضرات ہیں, ہمارے شریف بھائی ہیں, جمشید بھائی ہیں, یاسین بھائی ہیں, اور جو ہے جتنے بھی جو ہے مظفر پاشا وغیرہ کے تمام ہی حضرات, آپ خود جو ہے اپنی جو ذمہ داریاں امام صاحب جو ہے ہمارے سعید الرحمان صاحب دیں گے, یہ اس کو یہ کریں. اور اس سے بچے ہوئے کیا بڑے جھنڈے استعمال کرنے کے بجائے چھوٹے جھنڈے استعمال کریں, اور سادے جھنڈے استعمال کریں, بہتر رہے گا. دکھاوا کرنے طیب یا محمد یا اللہ لکھا ہوا, یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, بچے گرا دے رہے ہیں, پھینک دے رہے ہیں, یا کسی کو ہلا رہے ہیں, کسی آنکھ میں لگ جانے کا جو ہے وہاں پر یہ ہو جاتا ہے, کسی کی جو ہے ٹوپی نکل جانے کا یہ ہو جاتا ہے. تو پھیلائیے کریے مت, بلکہ اونچے اٹھا کریں. کیا کہتے ہیں, اونچے میں اونچا, ہاں, تو اونچا رہنا چاہیے, نیچا نہیں کرنا ہے. ہم نیچے کرنے والے نہیں ہیں جھنڈا, ہم اونچا کرنے والے ہیں. تو ہمارے جھنڈے اونچے رہیں, یہ جلوس کی شان و شوکت کا اظہار ہے. صرف پکڑے رہیں ہاتھ بڑھا کر, اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اس کو جو ہے آپ کو جو ہے منتشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اونچے سے جو ہے پکڑے رہیے اور ادب و احترام کے ساتھ جو ہے چلے. اور باقی تمام چیزیں الحمدللہ آپ تمام باشعور حضرات ہیں, تمام ہی جانتے ہیں, تو اس کا ہمیں خاص لحاظ جو ہے رکھنا ہے. مزید زیادہ گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے, عقل مند کو کافی ہے اشارہ, آخر کے لیے کافی بسش ہے اشارہ. تو یہ جو ہے تمام حضرات کے لیے جتنی وصیتیں کی گئی ہیں, جتنی بھی کی ہیں, یہ تمام جو ہے حضور کی محبت میں ہم نکل رہے ہیں. جتنا ہو سکے نعرہ رسالت کو ایک عمومی طور پہ نعرہ تکبیر کے متعلق ایک الگ تعصب جاتا ہے. جہاں پر غیر مسلم آبادیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر زیادہ نعرہ تکبیر جو ہے لگانے سے بہتر ہے کہ نعرہ رسالت لگائیں اور نعت شریف پڑھتے رہیں. اور جو نعرے مائک کے ذریعے لگائے جا رہے ہیں اور جو ذمہ دار حضرات ہیں, انہی نعروں کا جواب دیں. آپ مزید اپنی طرف سے غیر ضروری طور پر جو ہے نعرے جو ہے اس میں شامل نہ کریں. ہاں, جس کو جو سمجھ میں آ رہا لگا رہا ہے. اور ابھی جیسے بیان کیا گیا, پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں, گول حلقہ بنا دے رہے ہیں, اس کو جیسے جلوس ٹوٹ رہا ہے. تو اس کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی سب کو چلنا ہے, کسی کو اپنے آپ کو نمایاں کرنا نہیں ہے کہ میں اپنے جو ہے معتقدین کو لے کے حلقہ بنا کے پھیل جا رہا ہوں, جلوس آگے چل رہا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, سب برابر ہیں, جتنے حضرات آنے والے ہیں. تو اس کا ہمیں جو ہے خاص طور پر جو ہے خیال رکھنا ہے. اور جہاں پر جیسی ہدایت ہے, جہاں پر جو ہے بڑی سڑک ہے وہاں پر جو ہے جلدی چلنا ہے, اور جہاں پہ چھوٹے گلیاں ہیں وہاں اس لحاظ سے جو ہے آپ یہ کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 14 تاریخ تو معلوم ہی نہیں آپ کو تمام چیزیں, صرف جو ہے
रस्म की तकमील के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, समझा? तमाम चीज़ें आपको वाकिफ ही हैं। तो सुबह इंशाअल्लाह ताला 9 बजे तक आप जो है के फौजे का लीडरसी होटल जिसे कहते हैं साबिर खातूनी, वहाँ पर जो है आपको जो है जमा होना है। आप जितना जल्दी निकलते हैं, आप जितनी गलियाँ फिरते हैं, आप अपनी मसाजिद की गलियाँ फिर लीजिए। या फिर ईदैन में वो नजर आते हैं। ऐसे लोग जिनका मस्जिदों से ताल्लुक नहीं रहता, वो उलमा के खिताबात नहीं सुन रहे होते, वो लोग ये काम करते। तो हमें करना क्या है? वो लोग ऐसा करें तो हम उन्हें समझाएं, नहीं सुनते तो फिर ये बात उलमा तक पहुंचाएं, फिर वो आगे क्या करेंगे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला आपकी इस हाज़री को और बरोज़े इतवार आपकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और सेहत व सलामती के साथ अल्लाह आपको रखे। आप और हम इसलिए जमा हैं कि इतवार को जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग्रेसी होटल साबिर नगर से निकाला जाएगा, इसको कामयाब कैसा बनाए? जैसा कि आपको बारहा नसीहत की जाती है, दरअसल नसीहत आपको ये नहीं है कि आप खुराफात करते हैं। खुराफात करने वाले, इंतशार करने वाले और गैर शरई उमूर अंजाम देने वालों की रहबरी के लिए आपको, ताकि आप उनकी सही रहनुमाई कर सकें, इसलिए आपको बारहा नसीहतें की जाती हैं। हर एक का मुशाहिदा है कि जुलूस के आगे खुराफात नहीं होते हैं, गैर शरई उमूर अंजाम नहीं किए जाते, क्योंकि उलमा सामने होती है। ये जितनी भी चीज़ें हुआ करती हैं वो सबसे पीछे, इसलिए हमें ध्यान ज़्यादा पीछे वालों को देना है। एक तरफ तो गाड़ियों को अच्छा कंट्रोल करना, दूसरा गाड़ियों के बाद यानी बाइक्स के बाद जो लोग नौजवान बच्चे अपने दोस्त अहबाब के साथ जमा हो जाते हैं, उनको नहीं मालूम ये जो हम मिलजुल कर कुछ काम करते हैं ये इस्लाम में कैसा है, और लोग हमें कहीं निशाने अलामत बना रहे होंगे, उन्हें इसका भी तस्वुर नहीं होता। तो जो हजरात सामने रहते हैं वो तो अपने खिदमत अंजाम देते ही हैं, फिर जो गाड़ियों के पास, बाइक्स के पास रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह ताला काम अंजाम देंगे। मगर कुछ लोग बाइक्स के बाद भी रहना है, ताकि वो बच्चे जो शरारती के काम कर जाते हैं, अंजाम दे देते हैं, वो हरकतें करते हैं जिसको लोग निशाने मलामत बनाते हैं, वो ना कर सके। जैसे एक आध गाड़ी लाकर उसे स्टार्ट करना, घुमाना, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना नहीं होता, मगर थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं नौजवान बच्चों में, जुलूस चलता जाता है, इधर पीछे वाले जो उसमें 3 व्हीलर्स वगैरह और भी जो गाड़ियां आती है, लोग अपने बच्चों को ले जाने वास्ते लाते हैं, उन सबको रुका कर चंद दोस्त रुक जाती हैं और नारेबाजी शुरू करती हैं, और ऐसे नारे गैरों को तकलीफ पहुंचाने वाले नारे हुआ करते हैं। तो कभी इस्लाम के अलावा लोगों का नाम उसमें आता है, या फिर मजहब इस्लाम के नाम
نام لے پا لیکن دراصل حقیقتاً گرچہ کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ہم میلاد کس کا منا رہے ہیں، جلوس کس کا نکالے، اس نبی کے نعرے لگاؤ اور پھر سب کے ساتھ چلتے چلتے اپنے جلوس